ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ بحمد اور ثنا. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور وسینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کریم آقا کی بارگاہ بے کسبانہ چاہیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ کریم آپ سب کی حاضری و مقبول و مبرور فرمائے. قرآن مجید کی ایک آیت حدیثہ میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں. اللہ کریم آپ کو صحیح فہمی اور میں کو صحیح ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے قرآن مجید کی بے ساری ہی کتاب ہدایت ہے، تو ہدایت دین واسطے اور انسان کو سمجھان واسطے اللہ نے فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل. اللہ نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تو ہم مختلف شاخوں اور قبیلے اس تقسیم کی ہے. بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانیہ کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 3 بیٹیاں کی اولاد پوری دنیا سے پھیلی ہوئی. بیٹے ویسے آپ نے 4 سن، لیکن اولاد جنہ بھی پوری زمین تے اس دھرتی تے جو اولاد ہے وہ حضرت نوح کے 3 بیٹیاں کی اولاد ہے اور حضرت آدم کی اولاد. سارے کو ایک چیز پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ اسی اس اعتبار نال ایک دوسرے کو بندیاں کو افضل سمجھنے کہ آپ فلانا کرنی ہے، میں چودھری ہاں، فلانی ذات افضل ہے کہ فلانی ذات نیچے. یاد رکھو اسلام کو قبل پوری دھرتی اس اعتبار نال طبقات کے اندر تقسیم ہوئی تھی. مثلا ہندوستان کے اندر شودر سن، کشتری سن، براہمن سن، یہ انہوں نے طبقات سن جنہیں کو ایک اونچی ذات کا ہندو، ایک نیوی ذات کا ہندو، ایک نیوی ذات کا ہندو. انہوں نے اندر ایک طبقاتی تقسیم میری بیچ بندے نے اونچے بندے نے. عرب کے اندر 2 بڑے طبقے سن، ایک غلاماں کا اور ایک وہ دوسرا طبقہ سی جڑے افضل لوگ سن، جڑے رؤوس آئے الگ سن، اشراف وہ اپنے آپ کو کہلاتے سن، اور دوسرے انہوں نے غلام ہوتے سن.
عورتاں مرد خریدے بھی جاندے سن تے بیچے بھی جاندے سن، فرق وچ دو طبقے سن۔ پھر اگے میں تقسیم طبقاتی بنائی سی کہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، کالا ادنا ہوتا ہے، گورا افضل ہوتا ہے، گورے کا مقام ہو رہے تے کالے کا مقام ہو رہے۔ ایک طبقاتی کشمکشی اس وقت انسانہ دے اندر ایس وقت تسی دنیا پاکستان کو چھڑ دیو، اسی جس علاقے میں بیٹھے ہاں ساڑھے علاقے کے اندر بھی یہ تقسیم موجود ہے کہ اے کمی نے، اے بھٹی نے، اے کرد صاحب نے، اے فلاں صاحب نے، اے اس اونچی ذات والے نے، اے سید صاحب نے، اے تقسیم کر دیتی گئی ہے معاشرے کے اندر۔ اسی آؤ کہ چھوٹا جہا جائزہ لگ گیا کہ نشست کہ کیا اسلام سانو یہ تعلیم دیتی ہے کہ تسی اپنے آپ کو مذہب اور عقیدے کو ہٹ کے کسی لحاظ نہ افضل تے ادنا کا تصور پیش کرو؟ کیا اسلام سانو آ ہے کہ بھٹی تے کھرل یہ دنیا نالوں افضل نے تے فلانے جڑے کمی نے وہ ذرا تھلے والی ذات دے نے اور انہاں دا دین سکے ہوئے تعلق کے لہذا یہ ادنا نے تسی افضل ہو؟ کیا اسلام دے اندر اپنے آپ کو دنیا نالوں ذاتی اعتبار نال خاص کے اعتبار نال افضل سمجھنا اسلام کی پوائنٹ آف ویو نال کیا یہ جائز ہے؟ اس کا ایک چھوٹا گیا جائزہ لو اور اس کو کی بنا لکھا گیا ہے اور یہ کتنا برا اور گندا ناسور ہے جڑا ساڈے اندر ساڈے اذہان کے اندر یہ بھریا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اسلام حقیقت کے اندر بنی نوع انسان کو اس طبقاتی کشمکش چکٹ کی ایک صف تے چلیون واسطے آیا سی۔ تسی مسجد آتے ہو تے کدی مسجد وچ کسے مکتبہ فکر دی مسجد تساں اے لکھیا ہوا ویکھیا ہے کہ جڑے چودھری کے اگے کھڑے ہو جان تے جڑے دوجے جو پچھلی صف وچ کھڑو، جدوں تسی جتیاں لا کے گھر تے گھر واڑو دے ہو نا تے جڑا اگے بیٹھ جائے اودی کوئی برادری ہوے او ذات ہوے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اگر کوئی اتھے آ کے بھی آ کے میں چل رہی تو میں سیٹ اگلی دیو، میں وڈیرا میں نمبردار میں اگلی سیٹ دیو، تجھے پچھلی دیو کہ وہ دی نماز رات قبول ہی نہیں کرتے، جا لے جا اپنی نماز، تیری نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ بھائیو یہ جڑی ہے نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہیں فرقہ بندی اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پیر سید خالد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہاں ذات تے وطن وال دھیان رکھے، جنہاں ذات تے وطن وال دھیان رکھے، دنیا دار ہے وہ درویش کیا ہے۔ بھائی جڑا محمد مصطفیٰ کا غلام ہے وہ دا نہ کوئی وطن ہوتا ہے کہ نہ وہ دی کوئی ذات ہوتی ہے، وہ دی ایک کوئی ذات ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تہاڈا نام رکھیا ہے مسلم، اللہ نے تہاڈا کی نام رکھیا ہے مسلم، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تہاڈا نام رکھیا ہے مسلمین، اسی مسلم ہو۔ پھر آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بولو صحیح، مسلمان مسلمان دا بھائی، بھائی تسی سارے بھائی ہو۔ اسلام طبقاتی تقسیم کا مخالف ہے، لہذا اگر کوئی بندہ اس اعتبار نہ اپنے اندر تقسیم کی بیٹھا ہے تو نظریہ اسلام کے مخالف ہے۔ آج اکثر لوگوں کے ذہن میں بھریا ہوتا ہے، انہوں نے اندر یہ چیز داخل ہوئی ہوتی ہے بس کہ افسر بس اونچیاں مجھے نیویں نے۔ بھائیو اللہ دے پاک حبیب کی نظر کوئی اونچا نیواں تے کم ہی نہیں ہوتا۔ جڑا کسی نے کمی سمجھ کے حقیر سمجھے، کمی کی ہوتا ہے ذرا اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، یہ ضروری ڈیفینیشن۔ جس بندے نے لکڑی کا کام کیا،
وہ ہنر مند سی. سارے معاشرے کو اس کو کہا جاتا ہے ترخان. جس نے لوہے کا کام کیا وہ کہا جاتا ہے اور چھٹو کوئی نواب نہیں یہ لوہار ہے. یہ پیشے میں یہ ذات نہیں, یہ پیشے میں یہ ذات نہیں. لہذا یہ نہ ہو تو تسی کسی بندے کی ذات کا اندازہ نہ لاؤ. جے اس کام کو حقیر سمجھ دیو تو مشکات کے اندر حدیث کان زکریا نجار, حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی خود بنائی سی, وہ لکڑ دے بڑے کاریگر سے. اور حضرت زکریا کے نجار سمجھ لینا, نجار کہتے ہیں بڑھائی وہ ہے جڑا سوری ہے جڑا کم کرتا ہے لکڑ کا, اس کو نجار کے اندر آتی. حضرت زکریا, حضرت داؤد علیہ السلام وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ اللَّبُوسِ لَكُمْ, وہ لوہے کا کام کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی جیکٹاں بناتے سن, وہ انہوں نے اللہ نے علم دیتا سی, وہ لوہے کا کام کرتے سن. انہوں نے نعوذ باللہ لوہا رکھو, جڑا لوہا رکھے گا وہ اسلام کے بعد ہونا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تھیلے سیدھے سن, کپڑے دے تھیلے سیدھے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلاتے سن. حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چلاتے سن. خود محمد کریم اپنی جوتی خود کر لیتے سن. میرے آقا اپنی بکریاں کا دودھ خود بوتے سن, حضور بکریاں چلاتے رہے. بیت المال کے کوٹ جڑے انہوں بیماری ہوئی اور انتار کوڑ ملنا سی, حضرت عمر بن خطاب اور انتار کوڑ ملنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ مزدوری کرتے سن, کبھی کسی کو مزدوری, کبھی کسی کو مزدوری. جب آپ ابتدائی زمانہ اسلام سی, نبی علیہ السلام کے دور مبارک ظاہری کے اندر اور شادی شدہ زندگی کے اندر حضرت علی مزدوری کرتے سن. اتنی ہی روایات نہیں ہے حضرت علی مزدوری کرتے نظر آؤ. کبھی کسی سے باغ ہے, کبھی کسی کے کھیت ہے, حضرت علی مزدوری کرتے سن. تو کیا مزدوری کرنا نے حضرت علی کی شان گھٹائی ہے؟ کیا لکڑی کے کام کرنے حضرت زکریا کے مقام کو گھٹائے؟ کیا لوہے کا کام کرنا حضرت داؤد کی شان گھٹ ہوئی ہے؟ ایک کام کرنا شان گھٹتی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, جڑا محنت کرتا ہے ہاتھ نال کام کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. گھٹتی نہیں. امام الائمہ کاشف الغفا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کپڑا بیچ گئے بازار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کی لکڑیاں کاٹ کے اپنے ساتھ کے رکھ کے مدینے کے بازار بیچ گئے. ایک روایت میں 14 گرام کے ساتھ لکڑیاں کا گٹھا کی کچھ بڑے آپ مدینے شریف کے گورنر سے جبڑا گورنر مدینہ سی, وہ کسی وجہ سے کسی آؤٹ سائڈ سے کہ قائم مقام گورنر صاحب حضرت ابو ہریرہ لکڑیاں کا گٹھا اپنے ساتھ سے کیا بازار کو لگ کے بندے پہ دیا مدینے کے گورنر کو راہ دے ہوئے شہر تے لکڑیاں کا گٹھا چکی ہے. جا بلال فرماتے بازار اور مدینے کے گورنر کو راہ دیو, کیوں نہیں فرماتے سر, اور بندے پتہ لگ جائے وہ ہمیں میں مدینے کا گورنر آنا پر اس کو دے بھی میرے اندر اندراؤ نہیں پیدا کیتا. اس اونچی ہوتے بھی میرے اندر تدبر تے ضرور پیدا نہیں کیتا. میں بڑھ بھی وہ ابو ہریرہ نے جڑا جنگل تو لکڑیاں کٹ کے لیا. ایتھے بندہ جڑا بڑا سے رضاکار لگ جائے سارے محلے والے نوں کیا کر دے. مثال کیا دینا ہے, ایک بندہ محلے جو بڑا سے رضاکار لگ جائے تو سارے محلے والے نوں لوگ پاس ہٹے پر سے بڑا سے رضاکار لگے. یعنی ساڈے بندیاں دا یہ حال ہے کہ اوتھے گورنر نے بلکہ تین بڑے اعظم دے حاکم نے حضرت عمر بن خطاب تے جڑے بیت المال دے اس نے انہاں تے آپ کے پہ مرتے. آپ نے کسی آخر بھائی کسی خادم کو کہہ دو آپ فرما دینا خادم کو کیوں آخا میں جو مالے گاؤں چھاندا میں بیت المال دا خادم ہاں تے میرے ہی حق بنتا ہے میں اپنے ہاتھ نال کام کرتا. میرے آقا ایک بندے نال ہاتھ ملایا, بندے کو حضور نال ہاتھ ملاتے میں ملایا نا تو دے ہاتھ کے انہاں تے چٹیاں بنیاں سن, گٹے پیسے
وہ ہاتھ سخت اور کھٹے سن جس طرح مزدور لوگوں کے ہوتے ہیں. جب حضور نے ہاتھ ملایا نا میرے نبی فرماتا نا صحابہ کسی جنتی کا ہاتھ دیکھنا دیتے کا ہاتھ دیکھو. کسی بندے نے جنتی بندے کا ہاتھ دیکھنا ہوئے تھے ہاتھ دیکھو. اگر کسی مرد کے ہاتھ عورتوں کی طرح نرم و نازک میں نا تو وہ ایک وقت ناز والی گل نہیں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ سخت سی ہے دیکھو کسی جنتی کا ہاتھ دیکھنا دیتے ہاتھ دیکھو. ایک پیشے میں انہاں بندہ حقیر کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے کوئی کاروبار بھی کرتا ہے کہ وہ دے نال ایک کوئی عزت کرتی نہیں. مدے خوشی سمجھو بھائی جڑا فلانا جوتیاں کرتا ہے اے فلانا جھاڑو کشی کرتا ہے اے فلاں بندے نے چھوٹی جی ریڑھی لائی ہے اے فلاں بندے یہ بندہ بالکل ماڑا گیا تو وہ حقیر کیا ہونا ہے. نہ بھائی نا یہ نہ سمجھ یہ سارے کام وہ نے مزدوریاں کرنے بکریاں چرانیاں کپڑے سینے جڑے اللہ دے نبی کرتے رہے. انہاں میں عزت نہیں. ساڈا معاشرہ ایڈا پٹھا ڈگر تے چل گیا ہے. فار ایگزامپل میں تمہیں ایک مثال دینا بھائی میں کسی جگہ پہ لگیا رہا ہوں اوتھے ایک بندہ سی این جی چوری کر رہا تھا. سی این جی ایڈی گیس یہ بندہ چوری کر رہا تھا. میرے نال دو بندے بیٹھے سن گڈی تے تو جا رہا تھا. میرے نال والا بندہ ہے بھائی شادی اینو مان دے دے ہو سکتا ہے ساری دنیا کی مان دے کیا بندہ سود گیس چوری کیا کرنا ہے. میں سمجھا کہ سارے معاشرے کے اندر جرم کرنے والے بندے کو تھوڑا بہت سمجھا جاتا ہے. اور کی لوگ عزت کرتے ہیں بجائے اس ٹیبل کی مذمت کی جائے بڑا گندا آدمی ہے جڑا چوری کر رہا ہے. اسی نے بڑا ٹیلا والا بندہ ہے جڑا چوری کر رہا ہے. او بھائی جرائم پیشہ لوگوں کی مذمت کریا کرو انہوں کی تعریف نہ کریا کرو. جڑا مزدوری کر کے محنت کر کے روٹی کما رہا اور عزت کریا کرو. وہ قابل عزت ہے. وہ عالم آدمی علم والا ہے جڑا مزدوری کر کے کھانا کما رہا اپنے بچیاں واسطے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور ریاضت اور عبادت کے جڑا مزدوری کر رہا ہے اور چوری نہیں کرتا کسی طرح زیادتی نہیں کرتا کسی طرح ظلم نہیں کرتا وہ تو حبیب اللہ ہے. کسی پیشے بھی کوئی جڑا نا وہ گھٹیا تصور کرنا کسی پیشے ہوں میں مزدوری کرتا ہے کہ بندہ گھٹیا ہے ایک کافرانہ ذہنیت ہے. اسلام ایک درس ہے نہیں دیتا. سنو جدو میرے آقا تشریف لے تو وہ نہیں ہوتا سی. غلام اور نے آقا اور نے سفید اور نے کالے اور نے عربی اور نے اجمی اور نے برہمن اور نے شودر اور نے ایک طبقات تقسیم سی انسانیت. میرے آقا آئے جو فرمایا لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں سارے کا رسول ہوں. میرے نزدیک کوئی کسی اونچا نہیں. مکہ فتح ہوا. مکہ جڑا عرب کے لوگ سن انہاں محمد مصطفیٰ نال ایک اختلاف یہ بھی سی کہ تم ماڑیاں تے چوگلیاں کو صاف کھچ لیا ہونا ہے. ساڈے غلام ساڈے نال ہے لوگ ساڈے نال چلو کی عبادت لوگ ساڈے نال رل کے کھا رہے. تیری یہ تقسیم محمد ساری سمجھ چ نہیں تو یہ نہ ساڈے برابر لے آ گئے ساڈے برابر کیوں ہو سکتے. میرے آقا علیہ السلام نے جو مکہ فتح فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر سورہ منصور سے جملے نقل فرمائے. جب مکہ فتح ہوا سارے بچے سنو جس وقت مکہ فتح ہوا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال کی چھڑ جی آقا میں موجود ہوں. فرمایا بلال آپ کعبے کی چھت تے کھلو. کعبہ وہ ہے جنہیں تسی جیسی منہ کر کے رب کی عبادت کرتے ہیں. میں یہی گل کرتے ہیں ایک حضرت ابراہیم نے بنایا پہلی تعمیر فرشتہ کی تھی پھر حضرت ابراہیم نے کی تھی پھر اگے تعمیر اس کی اللہ نے نبی محمد مصطفیٰ نے فرمائی. ان لبیکھیاں بندے دے گناہ چڑھتے ہیں انہاں طواف کریا بندہ حاجی ہو جاتا ہے. بھائی یہ چوم لئیے تے بندے دے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے کہ وہ مقام ہے جس کو اللہ نے فرمایا فل یطوفوا بالبیت العتیق طواف کرو میرے گھر کا. یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع
للناس الذی ببکہ، یہ وہ مقام ہے جن کو اللہ نے فرمایا ہدی للناس کے لوگوں کو ہدایت دے دے. ایک بڑا افضل تے اعلیٰ بھائی بیت اللہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ایک وہ گھر ہے جس کی شان کے اندر میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَآخِرْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اتنے بلند مرتبہ والا گھر خالق نے فرمایا یہ بڑی شان والا ہے کہ محمد اربار الہی اللہ کے عرش کے تھلے دے اوپر ڈائریکٹ نور نازل ہوتا ہے. میں علامہ جلال الدین سیوطی نے کہ حضور نے فرمایا بلال تیریاں کلیاں دے تھلے کعبہ. بھائی یہ گل سمجھو نا، تیریاں تلویاں دے تھلے کعبہ تے کالا غلام ہوتے. حضور نے ایک مقصد یہ بھی گل کسی مقصد واسطے کی تھی. جب بلال اینا اونچا ہو جانا تے وہ جڑے تھلے کھلوتے ہیں انہاں آخیا ویکھ لو اسی ایڈے وڈے وڈے بندے ہاں اسی ہٹھا کھلوتے ہاں تے آ غلام جڑا ہے کل تک دی گلے چ رسی پا کے اسی مکے دے مدائن تشریف تے سن وہ اٹھتے چڑھتے چڑھ گئے. تو اللہ نے فرمایا جبریل جا ایت لے جا اور ایک ختم کر مسلمان اپنے دو چیز میرے نبی کو تلاوت کروائی دے ان موقع تے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک نفس جو پیدا کیتا ہے جس کا نام آدم ہے. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. جتنے تسی سنگی بیٹھے ہو تسی آدمی ہو یا آدم دے بیٹھے ہو؟ کدے بیٹھے ہو؟ آدم دے. حضرت آدم علیہ السلام آدم کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں کا رنگ سی گندمی. کیا کلر سی آپ کا؟ انسان کا اوریجنل کلر گندمی. جڑا اللہ نے بنایا سی حضرت آدم کا کلر وہ کیڑا سی؟ نہ سیاہ سی نہ سفید سی، گندمی سی. پتر حضرت آدم نے کوئی کالے نے کوئی پیلے نے کوئی زرد نے کوئی سرخ نے کوئی ہر کلر دے بیٹے حضرت آدم کو اللہ نے عطا فرمایا، لیکن حضرت آدم کا اپنا اوریجنل کلر گندمی سی. آدم علیہ السلام کے جتنے بیٹے وہ سارے آدمی ہیں، آدم نبی نے. لہذا ہر بندہ ایک فخر کر سکتا ہے کہ میں نبی کا پتر ہوں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اس گل سے ناز کر سکتے ہو کہ اسی نبی دے بیٹے، اسی نبی دے بیٹے ہیں. نبی دے بیٹے ہو تسی سارے. تو کیا یہ عزت تھوڑی ہے کہ انسان واسطے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں؟ بھئی تسی آدم دے بیٹے ہو، یا آدم نبی نے لیا تسی نبی دے بیٹے ہو. اللہ نے فرمایا اس گل کے تکبر تے ناز نہ کر کے میں اونچی ذات کا، میں اونچی برادری کا. فرمایا خالقکم من نفس واحدہ، خالق نے تینوں نفس واحد کی پیدا کیتا ہے. تسی سارے آدم دے پتر ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسے گورے کو کسے کالے تھے کوئی فضیلت نہیں، کسے عربی ہوں کسے عجمی تھے کوئی فضیلت نہیں. کوئی بندہ اس وجہ تو جنت میں نہیں جا سکتا کہ میں تارڑا، میں بٹیاں، میں حجران، میں بٹوا. کوئی اس وجہ تو جہنم میں نہیں جا سکتا کہ میں مستریوں کا کام کرتا ہے، میں مزدور ہوں. یہ وجہ جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ وجہ عزت نہیں. عزت کی وجہ کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے قرآن نے فیصلہ کیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تواڈے جو رب نوں پیارا وہ لگدا ہے جندا تقوی ہو جائے. تواڈے جو اونچا ہے وے بندے کوئی بندے نال اونچے نہیں، لیکن انہاں دی بنیاد ذات پاک تے برادری نہیں، وہ دی بنیاد ہے تقوی. جندا تقوی بلند ہے، جس کے اندر خوف خدا ہے، جس کے اندر علم دین ہے، اس کا مقام دنیا نالوں بلند تر ہے. ذات اونچیاں. ایک سوال وہ کا جواب دینا لازم ہے کہ شاہ جی کے لیے ذاتاں اللہ بنائیاں کیوں؟ یہ نہ وچ ہے کو جواب یہ اللہ بنائیاں کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ جواب اللہ نے خود قرآن میں دیتا ہے کہ میں تم کیوں ذاتیں تقسیم کیتا ہے، تواڈے قبیلے کیوں بڑھائے. فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
میاں تمہیں قبیلے اس کو ونڈیا ہے کہ تھوڑا ایک دوسرے کا تعارف ہوئے. حضور کو جب کوئی بندہ ملتا سی کہ آپ سوال یہ کرتے ہوتے ہیں بھائی کس قبیلے کی انہیں دسنا جی میں فلاں قبیلے کی میرا بھی تعلق فلاں قبیلے نال. تو قبائل کی عادات و اطوار اور خسائل کا اندازہ ہو جاتا سی اس بندے کو اٹھ سکتا کیونکہ مختلف قبائل کی عادتاں مختلف ہونا دے عادات ہونا دے اطوار ہونا دے طور طریقے مختلف ہوتے لہذا پہلا تعارف بندے کا یہ ہوتا سی کہ تیرا قبیلہ کیے تاکہ وہ تعارف حاصل کریے کہ بندہ کس کیٹیگری نال ہے. ہوں بھی جہاں سارے علاقے میں قوم پائی جاتی ہیں انہوں نے الگ الگ خصوصیات کسی قوم میں تکبر بڑا ہے کسی قوم کو پیسہ بڑا ہے کوئی قوم کنجوس بڑی ہے کوئی قوم دیندار بڑی ہے. یہ ہر قوم کی اپنی اپنی خصوصیت ہوئی ہیں. وہ پھر جب کسی کو پوچھا جائے کہ کہڑے قبیلے نال تعلق رکھنا ہے کون ہے تو دسے تو کچھ اندازہ تو اس بڑے ہو جاتا ہے بندے کو کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے. انسان تھوڑا تھوڑا ہوتا ہونا ہے وہ تو سارا ہی ہو جاتا ہے. جی سمجھ آئی کوئی بھائی بات نہیں سمجھ آ بس میں تو چھوٹی سی مثال دینا. میرے کو تو آ کے میں کسی کو پوچھا تو کون ہے تو آ کے سوچے کہ ہم شیخ ہاں میرے پتا لگ جانا ہے کہ کسی کھانے پینے کا پتا ہوں. یہ کوئی آ گیا کہ میں بھوگا ہوں تو میں آخنا وقت بڑے بند ہو رہے یہ سمجھ آئی کوئی. یہ کو آ کے میں گھر لانا تو میں آخنا ہے میرے دیش تکبر ہو رہا ہے کیونکہ راما اسلام آنا دوسرے زیادہ بھرے ہوتا ہے. سمجھ آئی کوئی نہ ساڑھے میں سے سارا تو زیادہ مرید کریں بڑے اچھے بچے نے بڑا تابعداری کرتے ہیں لیکن ان قوموں کے اندر خصوصیتاں بھی ہیں. ہر قوم کے ہر قبیلے کی خصوصیت ہوتی ہے وہ خصوصیات اس کا تعارف ہوتی ہے. اللہ قرآن نے فرماتے ہیں جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. میرا مقصد صرف تعارف سی بڑیائی کوئی کوئی دے تو بڑیائی لے بڑیائی نہ لیا بڑیائی کوئی نہیں تعارف ہے کہ میں کون ہوں. انسان کو ایک علم ولیدت کیتا گیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے حضرت آدم کو اسماء کا علم عطا فرمایا کہ انسان ہر شے کے نام رکھتا ہے کہ اس کو علم دیتا گیا. ہر شے کے نام رکھتا ہے بندہ سوچتے قبیلے دے نام نے بندیاں دے نام نے وہ دے آلات دے نام نے کوئی شے ایسی نہیں ہوتی جڑی بے نام ہوئے. انسان کی عادت ہے جڑی شے بھی بنائے اور کوئی نہ کوئی نام ضرور دیتا ہے. انسان دوائی بنائے گا بھی ہوتا کوئی نام رکھ سکتا ہے وہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. انسان مکان بنائے محلیاں کے نام شہروں کے نام ملکوں کے نام رکھنا انسان کی فطرت ہے. اللہ نے عطا فرمائی آدم کے بیٹے کو نام رکھ دے تو اس نام کا مطلب ہوتا ہے تعارف. نام کا مطلب کیوں ہے تعارف. اللہ نے نام رکھوائے علم دے کے تاکہ تھوڑا ایک دوسرے کو اللہ نے فرمایا لی تعارفو بڑا تعارف ہو جائے لیکن یہ بڑائی کوئی نہیں تکبر کوئی نہیں بڑائی کوئی نہیں. میں چودھری ہوں تو میں اکثر گل کرتا ہوں کہ جہاں بندہ اپنے آپ کو چودھری سمجھ کے دوسرے نال اونچا سمجھتا ہے وہ عقیدہ کو جہاز نہ کرتا ہے حضور نال نہیں ملتا. بیٹا سن لو اور یاد کر لو جب جنگ بدر ہوئی نا جنگ بدر تو کفار دا اور مسلمانوں کا لشکر میں سامنے دیکھا فرینچ ہوتے بندے نکلے رتبہ شیبہ اور ولید یہ تو حضرت عبداللہ بن رواح اور نال دو انصاری نکلے تو انہوں نے پوچھا کون میں کہا جی سارے مدینہ میں کہا چلے جاؤ اسی تھوڑے نال نہیں لڑنا کیونکہ قریش اپنے آپ کو عرب جو افضل سمجھتا کہ مدینے والے انصار کا حقاقی عرب سے انہوں نے کہا اسی تھوڑے نال نہیں لڑنا تسی کہہ رہا کہ دوسرے درجے دے اور تسی کمیاں اسی تھوڑے نال نہیں لڑنا سارے جوڑ دے بندے کر لو. نبی پاک کو حکم دیتا ہے حضرت نکلے حمزہ حضرت علی اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے انہوں نے کہا ہم بندے ساڑھے جوڑ دے. یعنی ابو جہل نے تو مریا ہے وہ مرن لگا ہے کہ کیا ذرا سوچو ابو جہل مرن لگا ہے کہہ رہا سی کہ میں افسوس ہے میں ان کی سے بار بندے نہیں ماریا میں بندہ اونچا میں اونچا بندہ مارتا ایڈا لگتی ہے مرن لگیا بھی ان کے اندر تکبر نہیں پیا نکلتا. میں کسی آسمی کے بندے مار چھڑیا میں اس گل سے بڑا افسوس ہے
وہ لانتی ہے جہنم میں جانتا افسوس کوئی کو مڑ بھی اس کر دی افسوس یہ نہیں ہوتے اندر تکبر اس ویلے بھی نہ پہ نکلتا جس نے تلوار ہوتی دوڑتے رکھی ہے یہ بھی جی اندر بڑھ گئے بڑا اوکھا نکلتا ہے تکبر اس ابو جہل کے اندر اس ویلے بھی یہ بیماری ایڈی ڈاڈی بڑی ہے وہ آتا کاش میں کوئی عرب کا سردار بتا مار میری مرن کے خلاف کوئی نہیں میں مارتے میں جاؤں گا پر موبائل بتا میں مار یہ ان کے بندے ہوتے ہیں جنہ نے ناڑ منجی کے کوئی پنڈ کا مزدور پہ رہے تھے وہ اپنی زبان اس کا بھی آنے چوکری نے اس گل تو بھی بات چڑھ جاتا ہے میری منجی کے ناڑ کیوں بیٹھا ہے جڑا ایسا بندہ ہے وہ یا آتا پوجا رہی ہے کلمہ پڑھے اس میں کافر نہیں کہہ سکتا لیکن آدتا ہوں یا پوجا رہی ہے جی اس گل کو کر غصہ آتا ہے میں نمبردار پینٹ کا کیا میرے پینٹ کا مضبوط گزارا میری منجی نے میرے نال ہے میں تو گلا دسنا تے تسی پرکھیا کرو باہر کے دیکھ لیا اچھا سنو ایک اور پر میں دسنا طریقہ انالیسس کرنا کسی مجلس سے ایک بڑا چودھری بیٹھا ہوئے ایک مزدور بیٹھا ہوئے جڑے منجی نے سادہ مثال تے جڑا وہ مزدور ہے ان کی داڑھی ہوئے اور نماز پڑھتا ہوئے تے جڑا دوجا ہوئے وہ کلیم سے ہوئے تے شراب پیتا ہوئے تسی پانی کا گلاس لاؤ تے وہ پہلا میں وہ اس مزدور آلہ بھائی پی لے بغیر دھون دھون دے پانی پا کے چپ لیا کرو اے تھوڑی سا پانی پی لو ایمانداری نہ دسو اس کا ریئیکشن کی ہو یہ سمجھ آ گئی گل اس واقعے کو اس مثال کو ذہن سے رکھ کے ایک حدیث سنو میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھا تھا کہ میرے حضور آئے پہلے ابو بکر آئے عمر آئے میں انہوں کو مسئلہ پوچھا کہ ابو بکر ایک مسئلہ دسیا سائیں مسئلہ دسیا اگر نہ گئے بڑا حضرت عمر آئے میں مسئلہ پوچھا انہوں نے مسئلہ دسیا جگہ نہ گئے پچھو حضور آئے کہ میں مسئلہ پوچھا کہ حضور مسئلہ نہیں دسیا فرماتے نے ابو ہریرہ کو نہیں لگی سمجھ نہیں کوئی وہ مسئلہ دس گئے حضور مسئلہ سمجھ گئے ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھائی میں بھوکی لگی میں چاہتا تھا میرے توجہ کرنے کہ وہ مسئلہ دس جگہ نہ گیا اپنے خیال ہے میرے مسئلے کو سمجھے نہ حضور سمجھ گیا اور فرمان کرا میں حضور کے نال گیا تو حضور نے اپنے گھروں پوچھا کہ کوئی چیز ہے کھانے کی ام المومنین نے فرمایا کہ ایک بکری کے دودھ کا پیالہ موجود ہے حضور نے فرمایا لے آؤ وہ پیالہ جب آیا تو ابو ہریرہ فرماتے حضور فرماتے نے ابو ہریرہ جا جڑے صوف والے چور دے کے تیرے بیٹے کا یار انہوں نے ساتھ دیا ابو ہریرہ فرماتے نوٹ کے دور پہ پر میرے دل وچ بس آیا کہ 70 بندہ ہے ایک پیالہ دودھ دے اسی پیواں کے حضور کے ابو ہریرہ گئے انہوں نے لیا لیا کے اگے رکھا سرکار فرماتے ہیں لوگ بیٹیو پیو جنہ 70 بندے ہیں ابو ہریرہ بلا کے جاتا کہ حضور پہ اللہ آگے رکھ کے فرماتے ہیں پی رہی بسم اللہ پڑھ کے پیو پہلے ایک نے پیتا دوے نے پیتا تیے نے پیتا جدو سارے نے پی لیا تے رہ گئے ابو ہریرہ تے حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں تے تو باقی ہوں چل تو پہلے پی ابو ہریرہ نے پی لیا 70 بندیاں نے ایک پیالے چ پیتا اور وہ جڑے پیالے چ پینے والے بندے نے وہ صوفہ تے بیٹھ رہے بلال سہیب عمار بن یاسر ویڈیو سنتے پہ سلمان فارسی ابو ذر غفاری جنہ کا نام اپنا پتہ نہیں نہ گائے نہ پورے نہ کوئی کپڑے نہیں غریب تے فقراء تے بیٹھے سن میری سرکار نے 70 صحابہ کو پہلے پیا جب ابو ہریرہ پی بیٹھے تے تھلے پیالہ رکھیا کہ حضور فرماتے تو ایک باری مڑ پی تاکہ تیرے اندر میں بات ہو جائے کہ جب محمد مصطفیٰ پیلا تو ختم نہیں ہوتا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 بندیاں نے پی لیا قابل غور بات یہ ہے کہ 70 بندیاں نے جھوٹے لو پھر محمد عربی نے اپنے یوں ہاتھ لگ لائے اور 70 بندیاں کا جھوٹا پی کے دسیا کہ جھوٹا پینا دے شان گھٹتی ہوئے کپڑے پر محمد عربی نہ پیتے سارے انسان برابر نے نہ برتن
مصطفیٰ کی نظر اس نے نوکر تے غلام نظر چاہی کوئی یہ مصطفیٰ ایک عصبیت اور ایک تکبر پایا جاتا ہے پیرا میں چودھریاں میں پیرا میں برتن بنے بڑے رکھے ہوتے جھوٹ کیوں ہوتے پیر جھوٹ قوم نے بولا دے برتن بنے رکھے کرو اے کمرے والے اللہ بڑے ہیں جو نبی اپنے برتن کی دعایا کرو کہ برتن اس برکت آ جائے پیچھے ہوتے اس خوشی پیتے لوگ آگے وہ برتن سانو بھی نصیب ہوئے پیرا میں برتن بھی بڑے کپڑے بھی بڑے انہوں نے بستر بھی بڑے انہوں نے اچار پائیاں بھی بڑی ہیں پر دوسری سارے تو وقت نہیں رہا ہے بھائیوں اور عزیزوں ادب و احترام اپنی جگہ تھے وہ مان کرنا چاہیے لیکن جب پیر آ کے میرے ماننے بکرے کرو اللہ والے ہو سوچو سمجھو مصطفیٰ تو بڑا کیڑا بھی نام نہاد چودھری قسم دے بتے کسے غریب دے جھوٹے کسے غریب نہ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال بیٹھ کے تنا بنے یہ کبھی جنگل حضور ہونا تے کھانا پکانے کا وقت ہو گیا تے اپنے حصے کا کام حضور خود کر دے سکتے عزیزو میرے آقا علیہ السلام نے جیسی کوئی میرے آقا دیا دی امت اور دین اور آپ نے جو سانو سوچ دیتی ہے وہ دے کوئی کمی تے چودھری نہیں سارے انسان برابر ہے یہ دے کوئی قصور چودھری اگر یہ تے کوئی جڑے تسی بنے پھر دیو نہ اپنے آپ کو کمی سمجھ دو تہاڈا بھی بڑا قصور تسی ایڈی چاپ کیوں سی کرتے کیوں تسی کیوں تھلے بیٹھ رہے ہو عزت نفس اپنی کے لیے اس کو برقرار رکھا کرو میں پر بغاوت کا حکم نہیں دے رہا لوگ سنی میری ریکویسٹ بغاوت نہیں صرف اپنے آپ کو پہچانو تے صحیح تے کسی بھی انسان ہو میرے آقا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربا جی کو اپنی پہچان ہوئی رب دیو کی پہچان ہو اپنے آپ کو حقیق نہ سمجھا کرو کوئی مان کے کھاتے ہو بھائی مزدوری کر کے کھانی ہے ساتھ بھی ساتھ دے حقوق رب نے گھر برابر میں تے ڈیرے چ بھی برابر جس ڈیرے میں اسلامی عزت نہ ملے مولا علی فرماتے ہیں جس جگہ دے تینوں عزت نہ ملے یہ سونے دے برتن چ رکھ کے کوئی کھانا نہیں تے نہ کھایا کر جدو تسی ٹر جاتے ہو منگن تے عزت ہے تسی گٹا دیتی نا ایسی روزی چھوڑ اقبال فرماتے رہے دائر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کسے امیر کے دروازے پہ جا کے گوشت مانگ کے کھان ڈالو گھر پکی ہوئی دال کھا لے لیکن عزت نفس کو مجبور نہ کر بنے یہ عزت بڑی جدو بندہ جا کے منگتا ہے تو پھر منگن والے دیا تو نظر نیویاں ہوئی جاتی تو منگن والے کے حکم نہیں چلتے جہاں انہوں نے بنے کو انہوں کی آنڈی چنا نہ جا کے منگے وہ جو بھی حکم کدی نہیں چلایا انہیں پتا لگ جاتا ہے غریب ضرور ہے پر غیرت والا ہے کوئی قصور ساڈے میں بھی ہوتے نا اسی کی عزت نفس اپنی بچا چھڑتے ہیں نا اپنی عزت نفس کو برقرار رکھا کرو سیلف رسپیکٹ بڑی چیز ہوتی ہے اور عزت غریب کی بھی امیر کی بھی برابر ہوتی ہے عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کا خاتمہ کیا سب برابر ہیں کوئی کسی کو اونچا افضل نہیں خوف ضرور شریعت ہے خوف کا مسئلہ ہے لیکن یہ کوئی برائی اور تکبر والی چیز نہیں حضور تشریف فرما رہے کہ آخری گل سنا کے اس مضمون کو سمیٹ لیا میں اپنا معافی ضمیر کافی حد تک پڑھنے تک پہنچا چکے ہیں اللہ کو انت میں نمال کی توفیق بخشے یہ تو کیا کریں جملہ بول رہے ہیں حضرت محمد کریم ایک صحابی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت چاہے جو مدران کا حضرت یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے وہ مسئلے جی میں پوچھنا حضور سمجھ جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں جی پوچھ رہے حضرت یا رسول اللہ یہ کالے رنگ کے بندے ہو رہے ہیں جنت سے جانا ہے وہ کچھ سمجھ آئیے گی کوئی یا رسول اللہ یہ کالے رنگ کے بندے ہو رہے ہیں جنت سے جانا ہے حضور مسکرا کر جا فرماتے ہیں تیری گل کا کی مطلب ہے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے
پر میرے ہی تے پتہ رشتہ کوئی نہیں دیتا، پر میرا رنگ کر ہے، میں ہمشی ہاں میرے رشتہ کوئی نہیں دیتا، میں کیا سوچ رہا ہوں بندے جنت نہیں ہو رہا میرا کر کے یہ زیادہ سے تھوڑی نہیں جانا تو سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا بھیا ہم شادی جو دے لے جی آقا حضور نے رکا لکھا رکا لے کہ ایک عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے بنو خلق حضور فرماتے ہیں جاؤ انہیں سردار کو رکا دے ان کے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے نال کر دے محمد عربی حکم دے کا رشتہ طے کر چھڑے اور اپنی بیٹی کا نکاح تیرے نال کر دے حضرت عبداللہ اس وقت پہنچے قبیلے دے رئیس شیخ دے گھر دروازہ کھٹکھٹایا انہاں نے کہا کیوں آئے ہو دس یا جیسی مسیح میں آئے سرکار نے بھیجا وہ انسان پر جا چڑھ کے وہ حضور بھیجا انہاں نے کہا ساتھ بسم اللہ اندر آپ اٹھایا روٹی پانی کھوائی خدمت والوں کی دعا بھی ملیا کیتے ہیں تو نہ رکا کٹ گیا کہ سانو سرکار نے بھیجا وہ میں وہ تحریر پڑھی دیکھ پائی بندہ ویکھیا اور تصور نہ اپنی دھی دیکھی وہ میری دھی کی چوکی دے چند کا ٹکڑا ہے کہ یہ کالا جا غلام ہے یہ کنے سرکار نے کہہ دیتا ہے میں نہیں کرا وہ چپ کر کے نکلے جب اپنی بیوی گل دس کہ گھرما نہیں حضور کا رکا ہے اپنی بیٹی کا نکاح اس میں جو بیوی نے جاتی ماری تو اس میں کیا رکھے تو بڑا کالا تو ہے تھے کیویں گئے تھے اور حضور نے رکا لکھیا اور ہاں کیویں کریے تو نہ کیویں کریے دی سکی بھی سنیے کالا جائے روڈ کیویں بڑھ سکی اور وہ ایک گلا بھی کرتے ہیں ایک دی کو سنتی پئی اللہ اکبر کبیرہ دی بول گیا دی اماں تے بابا فیصلہ جے تسی نہ کرو تے میں کرنی ہوں بیٹا دا رنگ بڑا کالا ہے بیٹی بول گیا دی اماں اے دل نہ ہوئے جتنے گلے آئے تو وہ دل تکدیر والا زندگی میں گزارنی تے میرا کیتا ہے بارہ تن منے ایک
میرا غلام عبداللہ اس وقت نہیں لڑنا صحابہ کے تاکہ کے حال تو عادت کرنے سونے ہاں جی تو آگا غلام لڑنا پہ حضور فرمانے نے کہ شادی آجی رات ہوئی ہے ہاں سونے دی آجی شادی ہوئی ہے جدو جنگ کا اختتام ہویا میرے حضور جنگ جو بات میدان جنگ کے اندر ہی گیا فرمانے حضور فرمانے صحابہ جاؤ پتہ کرو عبداللہ نے کی بیتی ہے صحابہ کے میدان کا چکر آ گیا ہے حضرت نے سونے میدان کے کنارے تے زخمہ نال چور چور عبداللہ اپنی جان تیرے نام تو قربان کر دیتی ہے اور فرمانا میرے آقا بولے سرکار فرمانے صحابہ آؤ عبداللہ کی زیارت کرے آئیے ساری دنیا میں ایسی حضور کی زیارت کریے حضور فرمانے صحابہ آؤ عبداللہ کی آؤ عبداللہ کی زیارت کر آئیے صحابہ کرام نال چل پہنے حیران نے کی ڈر قسمت والا ہے جس زیارت واسطے حضور جا رہے ہیں میرے آقا تشریف لے گئے جب لاش کے قریب گئے تو حضور نے اپنی آنکھوں تے ہاتھ رکھے حضور نے آنکھوں تے ہاتھ رکھے اور پھر فوراً تھلے کر رہا صحابہ اس عذاب کے بارے میں سونے اس عذاب کا کی چلتے ہیں آپ نے اپنے چشمان مبارکہ کے دست مبارک رکھ کے پھر تھلے کیتا ہے اس ادا کی وجہ کی میرے آقا نے وجہ بیان کی تھی میرے سرکار فرمانے صحابہ ایک نفسی سونے میں نورا قبول کر دیا کہ نام دنیا نورا مل گیا یہ جنت جا کے اے دالا شاہ اجے میدان چپیا ہوئے جنتیاں نورا ہاتھ رکھنے کی وجہ سے بیان فرمایا ہوئے کی تیزی نہ دوڑ کے آ رہی سی اور پگلی تو کپڑا ہٹ گیا ہے میں شرم و حیا کی وجہ تو کھاتے ہاتھ رکھے آئے صحابہ کے دل سے اٹھا لیا جو قبر چرکھا نہ گرمی کا موسم سی تو جو فرمانا دا صحابہ کے دل گرمی چھے رکھے نہ ہوں قبر چھے حضور دی قبر چھے اترے ساکی قبر حضور ہوں ساٹھے مرن تو بعد انہوں نے قبر حضور آئے توجہ ہے بھائی حضور قبر چکرے صحابہ نے حضور قبر چکرے وہ پیشانی حضور دی ان مسیحے کے قطرات ان کے کفن کے دیکھ دیتے ہیں بھائی سمجھنا بھائی سمجھنا کرنا ایک تقریر کرنا نہیں تقریر سمجھنا نہیں صحابہ کہنے حضور دی پیشانی اقدس مسیحے کے قطرات اس دی قبر دی کفن دے گردے پھرے ساٹھے دلچ خیال آیا او مرن والیا ساتھیاں زندگیاں تیرے مرن تو قربان کاش تیری تھان دے علی اسی ہوتے کاش تیری تھان دے اسی ہوتے جنہوں حضور قبر چکا رہے اور سرکار کی پیشانی کو تقرار تھلے گرے اللہ اکبر کبیرہ دعا کرو بیلیوں جدو اسی قبر جائیے حضور دی زیارت ہوئے جدو چاند نکلے دے حضور دی زیارت ہوئے آخری جملہ پڑھے محمد علی سہویدہ آپ نے خواہش کی دیا فرمانے سنچا رانا کوئی کرینا ایک نات سنا محمد علی لاہوری فرماتے جنت جو مزہ آیا
آدھے نے جنت چے مزایا وے سرکار جے فرمانے لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے نماز تو بعد سلام تو بعد پھر تیری نعت ٹھیک ہے ایک نعت نہ جانا ہے نعت جماعت پڑھا گے مدینہ جانا ہوگا تو چلے جانے